میرے محترم اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھے۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر نہ صرف ہمارے دلوں کی غفلت دور ہوگی بلکہ ہمارا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور تازہ ہو جائے گا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں قدم قدم پر اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار سے بے شمار گلے اور شکوے رہتے ہیں۔ ہم اکثر تنہائیوں میں مایوسی کے عالم میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ یہ ساری سختیاں اور آزمائشیں میرے ہی حصے میں کیوں آئیں؟ مجھ پر ہی مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر معترض ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ اعتراض ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اور کبھی ہمارے دل کے کسی کونے میں وسوسہ بن کر چھپ جاتا ہے۔ لیکن آج جو حیرت انگیز قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسے سننے کے بعد آپ کا یہ نظریہ بالکل بدل جائے گا، اور آپ کو صدق دل سے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی حکمتیں ہماری عقلوں سے بہت بالاتر ہیں، اور اس کے تمام فیصلے ہمارے حق میں سراپا خیر ہوتے ہیں۔ ذرا دل جمعی اور پوری توجہ کے ساتھ اس واقعے کی گہرائی میں اتریے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ تاجروں اور سوداگروں کا ایک بہت بڑا بحری جہاز اپنا تجارتی سفر طے کر رہا تھا۔ اس جہاز پر گنجائش سے کہیں زیادہ قیمتی تجارتی سامان لدا ہوا تھا، اور کئی نامور تاجر بھی اس پر سوار تھے جو منافع کمانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ سفر کئی دنوں تک تو نہایت پرسکون انداز میں گزرتا رہا، لیکن اچانک جب وہ جہاز گہرے اور بیچ سمندر میں پہنچا تو موسم نے انتہائی خوفناک کروٹ لی۔ آسمان پر کالی اور ڈراؤنی گھٹائیں چھا گئیں۔ تیز آندھیوں نے سمندر کے سینے میں ایسا طوفان برپا کر دیا کہ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی لہریں جہاز سے ٹکرانے لگی۔ وہ دیو ہیکل بحری جہاز ان بکھری ہوئی لہروں کے سامنے کسی کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگا اور پانی جہاز کے اندر بھرنے لگا۔ حالات اس قدر بے قابو ہو گئے کہ جہاز کا ڈوبنا بالکل یقینی نظر آنے لگا۔ موت کو بالکل اپنے سامنے ناچتا دیکھ کر جہاز کے تجربے کار کپتان نے تمام تاجروں کو ہنگامی طور پر جمع کیا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ایک تجویز پیش کی کہ اے تاجروں، سن لو، ہمارے جہاز پر سامان کا بوجھ اس کی برداشت سے بہت زیادہ ہے اور طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر ہم نے اپنی جانیں بچانی ہے اور اس جہاز کو غرق ہونے سے روکنا ہے تو ہمیں فوری طور پر جہاز کا کچھ نہ کچھ بوجھ کم کرنا ہوگا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا قیمتی سامان اٹھا کر سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر کر دیا جائے تاکہ جہاز ہلکا ہو کر اس طوفانی بھنور سے نکل سکے، کیونکہ دنیاوی مال و اسباب کے مقابلے میں انسانی جان کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ کپتان کی اس منطقی بات پر وہاں موجود تمام تاجروں نے فوراً حامی بھر لی، لیکن جب باری آئی کہ کس کا سامان پھینکا جائے تو سب کی خود غرضی جاگ اٹھی۔ انہوں نے متفقہ طور پر ایک سازش کی اور فیصلہ کیا کہ ہمارے درمیان ایک نیا اور غریب تاجر موجود ہے جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر یہ سارا سامان خریدا ہے۔ ہم سب کی جانیں بچانے کے لیے صرف اور صرف اس اکیلے نئے سوداگر کا سارا سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ ہمارا نقصان بھی نہ ہو اور جہاز بھی ہلکا ہو کر کنارے لگ جائے۔ جب اس مظلوم اور تنہا سوداگر نے ان سب کا یہ ظالمانہ اور خود غرضی پر مبنی فیصلہ سنا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نہایت درد بھرے لہجے میں ان سے احتجاج کیا اور کہا کہ اے میرے ساتھیو، یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم سب اس جہاز پر سوار ہیں، طوفان سب کے لیے ہے اور موت کا فرشتہ ہم سب کے سروں پر یکساں منڈلا رہا ہے، تو پھر قربانی صرف میرا اکیلے سامان کا کیوں دے؟
تم سب مل کر اپنا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں کیوں نہیں پھینک دیتے؟ اس طرح ہم سب کا جہاز ہلکا ہو جائے گا، نقصان بھی سب پر برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا اور کسی ایک کا دیوالیہ نہیں نکلے گا۔ اس کی یہ انتہائی معقول اور انصاف پسند بات سن کر ان لالچی تاجروں کے دل نرم ہونے کے بجائے مزید پتھر ہو گئے۔ انہوں نے اس غریب سوداگر کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کر دی اور بات بحث و تکرار سے نکل کر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ان سب نے مل کر اس اکیلے سوداگر پر حملہ کر دیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے نہ صرف اس بیچارے کا سارا قیمتی سامان سمندر میں غرق کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مظلوم تاجر کو بھی اٹھا کر طوفانی لہروں میں دھکا دے دیا اور خود نہایت بے حسی کے ساتھ اپنا جہاز لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بے بس اور لاچار تاجر اس یکبختہ اور بکھرے ہوئے سمندر میں کئی گھنٹوں تک موت کی لہروں کے ساتھ جنگ لڑتا رہا۔ وہ ہاتھ پیر مارتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم نے بالکل جواب دے دیا اور وہ تھک ہار کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے لگا کہ بس اب یہی اس کی زندگی کا اختتام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کوئی نہیں جان سکتا۔ جب کافی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے خود کو ایک بالکل نامعلوم سنسان اور ویران جزیرے کے ساحل پر پڑا ہوا پایا۔ سمندر کی رحم دل لہروں نے اسے بہا کر ایک خشک مقام پر پھینک دیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی جاننے والا، بس ایک طرف گہرا سمندر اور دوسری طرف ایک گھنا اور خاموش جنگل تھا۔ سوداگر کے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بڑی ہی مشکل اور تکلیف کے ساتھ اٹھا۔ وہ ٹھیک سے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہیں ریت پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اپنے رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اس بھیانک طوفان سے تو بچا لیا، اب اس انجان اور خوفناک جگہ پر بھی میری مدد فرما اور میری جان کی حفاظت فرما۔ دن رات گزرتے گئے، وہ تنہا تاجر اس ویرانے میں زندگی کی جنگ لڑتا رہا۔ بھوک مٹانے کے لیے اس نے جنگلی درختوں کے پھل تلاش کیے، کبھی کبھار کسی خرگوش یا چھوٹے جانور کا شکار کر کے پیٹ کی آگ بجھاتا، اور پیاس بجھانے کے لیے اسے خوش قسمتی سے جزیرے کے ایک حصے میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ اور ندی مل گئی تھی، جہاں سے وہ پانی پی کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ دن کی جھلسا دینے والی گرمی، دھوپ اور رات کی خون جما دینے والی سردی اور جنگلی جانوروں کے خوف سے بچنے کے لیے اس نے ہمت جٹائی اور کئی دنوں کی سخت محنت اور مشقت کے بعد جنگل سے لکڑیاں اور پتے کاٹ کاٹ کر اپنے لیے ایک نہایت ہی چھوٹی اور گچی سی جھوپڑی تیار کر لی، تاکہ اس میں وہ کچھ سکون کی سانس لے سکے اور موسم کی شدتوں سے بچ سکے۔ اب کچھ دن اسی طرح کسم کرسی میں گزرے تھے کہ تقدیر نے ایک اور سخت امتحان اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسا کہ پرانی کہاوت ہے کہ غریبی میں آٹا گیلا یا مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی، ایک روز وہ مظلوم تاجر سخت بھوک کی حالت میں اپنے لیے لکڑیاں جلا کر کچھ کھانا پکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا کے ایک جھونکے کی وجہ سے چولہے کی آگ کے شعلے بھڑکے اور انہوں نے اس لکڑی اور سوکھے پتوں سے بنی جھوپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس سوداگر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ریت اور پانی ڈال کر اپنی اس اکلوتی پناہ گاہ کو بچانے کی بھرپور اور جان توڑ کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی منٹوں میں وہ پوری جھونپڑی جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس سوداگر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دھپ سے زمین کی گرم ریت پر بیٹھ گیا اور اپنی جلی ہوئی جھونپڑی اور پھر آسمان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر زار و قطار رونے اور چیخنے لگا، اے میرے اللہ، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ساری دنیا کی مصیبتیں اور آزمائشیں تو نے میرے ہی مقدر میں لکھ دی ہیں؟ ہم انسان بھی تو اکثر ایسی شکایتیں کرتے ہیں نا کہ اے اللہ، مجھ پر ہی کیوں یہ بیماریاں، یہ دکھ اور یہ پریشانیاں؟ کیا صرف میرے لیے ہی بنی ہیں؟ بالکل اسی طرح اس دکھیا تاجر نے شکوہ کیا کہ یا اللہ، ایک تو مجھے
نہایت بے دردی اور غلط طریقے سے سمندر میں پھینک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ میری زندگی بھر کی کمائی اور سامان غرق کر دیا گیا۔ میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس ویرانے میں سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی۔ اے میرے اللہ، تو نے آج اس کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا، اور اب میرے پاس اس دنیا میں سوائے اس راکھ کے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ میں اس نامعلوم جگہ پر بالکل اکیلا ہوں، بے یار و مددگار ہوں۔ یا خدا، آخر یہ ساری آفتیں گھوم پھر کر مجھ اکیلے پر ہی کیوں نازل ہوتی ہیں؟ غم، تکلیف اور شدید مایوسی کے عالم میں وہ اپنے رب سے گیلے شکوے کرتا رہا، اور بالآخر تھکن اور بھوک کے مارے اسی جلی ہوئی جھونپڑی کی راکھ کے پاس ریت پر ہی سو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب رات کی تاریکی گہری ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نہایت ہی روشن اور حیرت انگیز صبح اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب اگلی صبح سورج کی کرنوں نے اسے بیدار کیا تو اس نے اپنی نیند بھری آنکھوں سے جو منظر دیکھا تو اسے اپنے حواس پر یقین نہیں آیا۔ اس کے ویران جزیرے کے بالکل قریب ایک بہت بڑا اور شاندار بحری جہاز لنگر انداز تھا، اور اس جہاز سے کچھ لوگ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اسے لینے اور اس کی مدد کرنے کے لیے ساحل کی طرف آ رہے تھے۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، لیکن حیرت سے کہیں زیادہ اس کے دل میں وہ خوشی اور طمانینت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ مل گئی تھی اور اس کی جان بچانے کا سامان پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ کر ان کی طرف گیا اور جلدی سے اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ خوشی کی شدت اور جذبات کے غلبے کی وجہ سے اس سوداگر کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بالکل انجان، گمشدہ اور دنیا کی نظروں سے اوجھل جگہ پر یہ لوگ اچانک مجھے بچانے کے لیے کیسے آ گئے، اور انہیں میرے بارے میں کس نے خبر دی۔ آخر کار اس نے بے قرار ہو کر ان جہاز والوں سے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے محسن بھائیو، مجھے بس ایک بات بتاؤ، تم نے اس وسیع و عریض سمندر میں مجھے ڈھونڈا کیسے؟ تمہیں میرے اس ٹھکانے کا پتہ کس نے دیا؟ یہ تو دنیا کے نقشے پر ایک بالکل ہی انجان اور اجنبی سی جگہ ہے۔ جہاز کی کپتان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ اے اجنبی شخص، ہم تو اپنا راستہ طے کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے اس ویران جزیرے سے کالے دھوئیں کے بڑے بڑے بادل آسمان کی طرف اڑتے ہوئے دیکھے، تو ہمیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس ویرانے میں ضرور کوئی انسان کسی سخت مصیبت میں پھنس گیا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندری سفر کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت زدہ شخص کسی جزیرے پر پھنستا ہے تو وہ آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے گزرنے والے جہازوں کو ایسے ہی اشارے دیتا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر بہت بڑی آگ جلائی ہے، اور اسی دھوئیں کے سگنل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا راستہ بدل کر تم کو دیکھنے اور تمہاری مدد کے لیے یہاں تک پہنچے۔ یہ سننا تھا کہ اس سوداگر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ فرط جذبات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس جہاز کے لوگوں نے اس سے اس کی داستان پوچھی کہ تم آخر اس ویرانے تک پہنچے کیسے؟ تو اس سوداگر نے انہیں اپنی پوری دردناک کہانی تفصیل سے سنائی کہ کس طرح ان ظالم تاجروں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہایت ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے میرا سارا سامان چھین کر سمندر میں پھینک دیا اور مجھے بھی جہاز سے دھکا دے دیا۔ اس کی یہ دل خراش کہانی سن کر وہ لوگ جو اسے بچانے آئے تھے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے شخص، کیا تم اسی فلاں جہاز کی بات کر رہے ہو جو اس طرف سے گزرا تھا؟ تو تم خوش ہو جاؤ اور اپنے رب کے احسانات گنو کہ وہ جہاز کبھی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہم تمہیں ایک خبر دیتے ہیں کہ کل رات ہی کچھ نہایت ظالم سمندری لٹیروں اور قزاقوں نے اس بدقسمت جہاز پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اس جہاز کا سارا قیمتی سامان اور خزانہ لوٹ لیا، بلکہ اس جہاز پر سوار ایک ایک تاجر اور مسافر کو نہایت بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور جہاز کو تباہ کر دیا۔ اس پورے سفر میں صرف اور صرف تم اکیلے وہ خوش نصیب شخص ہو جس کی جان بچ گئی ہے۔ تم
پتہ نہیں کن دعاؤں اور کس معجزے کے نتیجے میں یہاں آ کر بچ گئے، بے شک تمہارے اللہ نے ہی تمہیں اس ہولناک انجام سے بچایا ہے۔ یہ انکشاف سننا تھا کہ وہ سوداگر زارو قطار اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا، اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے اور وہ وہیں اسی جہاز کے عرشے پر سجدے میں گر گیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے پکارنے لگا، یا اللہ، یا میرے پروردگار، یا رحیم، یا کریم، تیرے سارے کام اور تیرے سارے فیصلے حکمتوں سے بھرپور اور سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے گنہگار اور عاجز بندوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ بس ہم انسان ہی انتہائی جلد باز اور بے صبرے ہوتے ہیں، ہمیں آزمائش کی بھٹی میں ذرا سا بھی صبر نہیں آتا، ہمارے اندر حوصلے اور پیشنس کی سختی کمی ہوتی ہے، ورنہ جب مصلحتوں کے پردے ہٹتے ہیں اور بعد میں پوری حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو تب جا کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اے اللہ، تیرا وہ بظاہر تکلیف دہ فیصلہ ہی میرے حق میں بالکل صحیح اور عین رحمت تھا۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں، میرے عزت مآب بہنوں اور میرے دوستوں، اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے حالات اچانک بگڑ جائیں، سب راستے بند نظر آئیں، تو آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں اور آپ خوفزدہ اور دل برداشتہ بالکل نہ ہوں۔ بس اپنے دل میں اس ذات باری تعالیٰ پر اتنا مضبوط بھروسہ رکھیں کہ وہ خدا ہر مشکل میں آپ کو تھامنے کی پوری طاقت اور ہمت رکھتا ہے۔ جب بھی دنیا میں آپ کا کوئی اہم ترین کام اچانک رک جائے، آپ کی امیدوں کی کشتی کسی گہرے بھنور میں پھنس کر ہچکولے کھانے لگے اور آپ کی بنائی ہوئی محنت کی جھونپڑی جل کر راکھ ہو جائے، تو کامل یقین کے ساتھ یہ جان لیں کہ خدا آپ کے لیے کسی بڑے اور شاندار مستقبل کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دراصل آپ کو کسی آنے والے بڑے طوفان یا تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا اصل اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ پر یقین کرنے کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، یقین کی بڑی بڑی باتیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، اپنے پختہ ایمان کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر دل سے اس پر بھروسہ کرنے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنے کا وقت آتا ہے تو ہم ہار جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی ذات پر وہ حقیقی اطمینان اور توکل حاصل نہیں ہے، اور اسی بے اطمینانی، شکوے شکایتوں اور بے بھروسے پن کی وجہ سے ہماری بہت ساری مانگی گئی دعائیں قبولیت کے دروازے تک پہنچنے کے بجائے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہی لٹکتی رہتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ جانے کیسا اور کس طرح پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، وہ میرا امتحان تو بہت سخت اور کٹھن لیتا ہے، مگر اپنی رحمت سے مجھے ہارنے اور گرنے نہیں دیتا۔ خدا جس عاجز بندے کی حفاظت کرنے کی اور اپنے ذمے ٹھان لیتا ہے تو وہ غار سور میں مکڑی کے کمزور جالوں کو بھی فولاد بنا کر تان دیتا ہے۔ زندگی کا رزق اگر مقدر میں لکھا ہو تو بفرا ہوا سمندر اور اس کی موجیں بھی راستہ دے دیتی ہیں، اور اگر موت کا وقت اور جگہ لکھی ہو تو نمرود جیسے جابر بادشاہ کی جان ایک معمولی سا مچھر بھی بڑی آسانی سے لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو ایک انتہائی قیمتی اور نایاب بات بتا کر اجازت چاہوں گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو بالکل اپنے پلو سے باندھ لیں اور اس کی گاٹھ لگا لیں۔ یہ ایسے قیمتی اور حکمت بھری بات ہے جو کروڑوں روپے دے کر بھی نہیں ملتی، اور میں آپ کو یہاں بالکل فری اور مخلصانہ طور پر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہونے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے دو ہی سب سے بڑے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کثرت سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، تہجد گزار بنیں، نفل عبادت کریں، دین کا علم حاصل کریں، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سفر کریں۔ اور قرب الہی کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ نہایت انوکھا اور بظاہر مشکل لیکن حقیقت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے پر آپ بغیر کسی چوں چرا کے بس آمین کہیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ آپ دل سے یہ اقرار کریں کہ اے اللہ، تیرا ہر فیصلہ چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مجھے خوش دلی سے قبول ہے۔ یہ بظاہر آسان نہیں لگتا، لیکن یقین جانیے اگر آپ اپنے نفس کو مار لیں تو یہی سب سے تیز اور آسان طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا اور اس کا محبوب
بندہ بننے کا۔ مجھے قوی امید اور بھروسہ ہے کہ آج کے اس ایمان افروز قصے سے ہمارا زنگ آلود ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے اس دلی واقعے اور آج کی تفسیری ویڈیو سے واقعی کچھ مثبت سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے لیے اس پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔